چند حدیث وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزوں کا سترہ بنانا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کن چیزوں کا سترہ بناتے تھے، تو وہ افضل ہوئے ان چیزوں کا سترہ بنانا، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، جیسے تصویریں ہیں، نقش و نگار والی چیزیں ہیں، قبر کے سامنے نماز پڑھنا ہے، تصویروں کے سامنے نماز پڑھنا، ان سے تو روکا ہے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے دھیان بھٹکے یا خطرہ ہو، یا دو بات چیت کرنے والوں کے سامنے نماز پڑھنا، اسے بھی منع کیا گیا۔ باقی ان کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کو ستھرا بنایا جا سکتا ہے، لیکن چند چیزیں جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں، جن کو ستھرا بنانا بنسبت دیگر چیزوں کے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ تو چند حدیثیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ نیزہ کا ذکر آتا ہے اکثر صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کتب احادیث میں، نیزے کا کثرت سے ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتوضع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ وکان یفعل ذلك فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نماز عید کے لیے آپ نکلتے تھے تو عیدگاہ نیزہ بھالا وغیرہ گاڑنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے، گویا اس کو اپنا سترہ بنا لیتے تھے، اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ آپ کا ہر سفر میں یہی طریقہ تھا۔ اسی طرح سترہ گاڑ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی نیزہ بھالا وغیرہ برچھی وغیرہ گاڑ کر سامنے تو ہی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی سب میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح برچھی جو بھالے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حدثنا امام بخاری ہی لائے حدیث باب الصلاۃ الی العنزہ، برچھی کی طرف نماز پڑھنا۔ حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج مع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار تمرون من ورائها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت ہماری طرف نکلے، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر ہمیں عصر اور ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر اور عصر، اور اس حالت میں آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے سامنے جو ہے برچھی کھڑی ہوئی تھی، اور عورتیں اور گدھے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس برچھی کے سامنے سے۔ صحیح بخاری ابو داؤد صحیح مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ سب میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ برچھی کے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی افضل ہے۔ اسی طرح عصا کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیصلی الی شیء فان لم یجد شیئا فلینصب عصا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو اپنا آگے بطور سترہ کوئی چیز رکھ لے، کچھ نہ ملے تو عصا ہی نصب کر لے۔ عصا لکڑی جو عموماً ہاتھوں میں رہتی ہے اس کو ہی سامنے رکھ لے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث گزر چکی ہے کہ مسجد حرام میں انہوں نے عصا رکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اسی طرح وہب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہماری امامت کی، اور آپ کے سامنے ایک چھوٹی لکڑی گاڑی گئی تھی، اور آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ اسی طرح رحل کا بھی ذکر آتا ہے، عن ابی العالیہ قال یستر المصلی ما وراء حرف العالمی، ابو شیبہ کا ذکر کی حدیث ہے یہ، کہ ابو العالیہ تابی کہتے ہیں کہ رحل یا پھر جھنڈے کی لکڑی، حرف العلم، علم اگر عین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب جھنڈے کا ڈنڈا، اور اگر عین کے زیر کے ساتھ حرف العلم پڑھیں گے تو اس کا مطلب رحل ہے، جس میں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایسے کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں کوئی چیز دوسری نہ ملے تو عصا بھی گاڑ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابہ کا عمل بھی اس سے واضح ہو گیا۔ اسی طرح ستون، اس کے بارے میں حدیثیں گزر چکی ہیں، صحابہ کرام ستون کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ستون کے سامنے کھڑے ہو کر ہی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الاسطوانۃ، ستونوں کی آڑ میں نماز پڑھنا۔ پھر اس کے ساتھ کئی معلق روایتیں بھی لائے ہیں صحابہ کا، وقال عمر المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، ورعا عمر رجلا یصلی
بین استوانتین فادناہ الی ساریۃ فقال صل الیہا، کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نمازی ستون کے زیادہ حقدار ہیں بات چیت کرنے والوں سے، اور حضرت عمر نے ایک کو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ۔ مسجد نبوی میں کثرت سے ستون تھے، نماز کے بعد لوگ ان سے ٹیکا لگا کر باتیں کیا کرتے تھے بیٹھ کر، جبکہ نماز ہی چاہتے کہ بھئی سترہ بنا کر کے ستون کو ہم نماز پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نمازی بنسبت باتیں کرنے والوں کے زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے، لہذا باتیں کرنے والے اٹھ جائیں اور نمازیوں کے لیے ستونوں کو خالی چھوڑیں۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، اس باب کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو امام ابن ابی شیبہ اور علامہ حمید نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باتیں کرنے والے بھی ستون کے ساتھ ٹیک لگانا چاہتے تھے، اور نمازی چاہتے ہیں کہ ستون کو ستھرا ٹھہرا کر کے ہم یہاں نماز پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نمازی بنسبت بات کرنے والوں کے زیادہ حقدار ہیں، بات چیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں اور نمازیوں کو نماز پڑھنے دیں، کیونکہ نماز عبادت ہے اور وہ بات چیت صرف زٹل اور فضول گوئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کو سترے کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے عمل سے معلوم ہوا کہ نمازی کی حالت نماز میں اصلاح کر سکتے ہیں، اگرچہ دو چار قدم یا کم و بیش اس کو چلنا ہی پڑے، کہ حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پکڑ کے ستون کے سامنے کر دیا کہ بھئی یہاں نماز پڑھ۔ نمازی کے سامنے سترہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو سترے کے قریب بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نصرت الباری پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ امام بخاری پھر اس باب میں دو حدیثیں الگ الگ لا کر اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ ایک تو سلمہ بن اکوا کی کہ وہ ہمیشہ ایک ستون جس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اسی کے سامنے ہمیشہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اس ستون کے سامنے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سے بخاری سے مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ میں سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس پر بھی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس صندوق میں قرآن مجید رکھا رہتا تھا، جو چاہتا اس سے نکال کر قرآن پڑھا کرتا تھا، پھر وہیں رکھ دیتا تھا۔ اسی لیے اس کو ستون مصحف اور اسطوانۃ المہاجرین بھی کہتے ہیں۔ ابن نجار کی تاریخ مدینہ میں ہے کہ مہاجرین قریش اس ستون کے پاس جمع ہوتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے تھے۔ ابن زبیر بھی وہاں بکثرت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو قرآن اندازی تک کی نوبت پہنچ جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یصلی وراء صندوقی، کہ صندوق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی واضح ہے کہ ستون کا خاص اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام کے ستون کے پیچھے نماز پڑھیں۔ مغرب کے وقت حدیث گزر چکی ہے حضرت انس کی کہ مغرب کے 2 رکعت سنتیں نماز سے پہلے کی صحابہ جو ہے فوراً ستونوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے۔ اسی طرح کوئی جانور یا سواری ہے اس کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں باب الصلاۃ علی الراحلہ والبعیر والشجر والرحل، کہ اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور پالان وغیرہ کی طرف نماز پڑھنا، یعنی ان کو سترا بنا کر کے نماز پڑھنا۔ اس پر حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عمر کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلته فیصلی الیها قلت افرأیت اذ حبت الرکاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخرته وكان ابن عمر يفعله، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو آڑا بٹھا دیا کرتے تھے اور اس کو سترا بنا کر اس کی طرف نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو عبید اللہ نے پوچھا کہ جب اونٹ مست ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سردیوں کے موسم میں جو ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھتے نہیں چین سے، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پریشان سے رہتے ہیں، تو اس وقت سترا کیسے بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول پالان کو، یعنی اس کے جو اوپر کا پالان ہوتا تھا اس کو لے کر سامنے سیدھا رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے پچھلی لکڑی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی پالان کو بطور سترا آگے رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
نصرت الباری میں ہے، اس کی شرح میں، کہ جس وقت سردی کے موسم میں اونٹ مست ہوتے ہیں اور ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتے، تو پوچھا کہ اس کو ستھرا کیسے بناتے، تو جواب دیا کہ اس اونٹ کے پالان کو بطور ستھرا آگے رکھ لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان سب چیزوں کو نماز کے لیے ستھرا بنا سکتے ہیں۔ راحلہ وہ اونٹنی ہے جس میں پالان رکھا جائے، عمدہ سواری خواہ اونٹ ہو یا اونٹنی، وہ راحلہ ہے۔ امام بخاری نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف جو اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو ستھرا بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ علامہ خطابی نے کہا وفی هذا الحدیث دلیل علی جواز التستر من الحیوانی، کہ اس حدیث میں جانوروں کو ستھرا بنانے کے، ستھرے کے طور پر استعمال کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اور درخت کا پالان سے استدلال کیا کیونکہ پالان کی لکڑی درخت ہی کا ایک جز ہے۔ نیز اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو حضرت علی سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، یعنی درخت کو اللہ کے رسول نے ستھرا بنایا۔ تو اس طرح سے مسلم ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، سب نے باب وہی باندھا، باب استطار الابل فی الصلاۃ، باب الصلاۃ الی الراحلہ، کہ اونٹ کو، سواری کو جو ہے ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب حدیثیں لا کر کے انہوں نے وضاحت کری۔ اسی طرح پالان کے بارے میں جو ہے کئی حدیثیں ہیں، اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا ہوتا ہے۔ حضرت عطا مشہور تابعی کہتے ہیں کہ کانا من مزا یجعلون مؤخرۃ الرحل اذا صلوا، کہ جو گزر چکے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کو ستھرا بنا لیا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی مصنف عبدالرزاق میں عمل لائے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے پالان کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ اسی طرح درخت کے بارے میں بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے بدر کے موقع پر درخت کو ستھرا بنا کر کے پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح چٹائی حاصر جو بچھائی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت امام ابن ماجہ لائے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسیر یبسط بالنہار ویحتجرہ باللیل یصلی الیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جسے آپ دن کو تو بچھایا کرتے تھے اس پر بیٹھنے کے لیے، اور رات کو حجرے کی طرح کھڑا کر کے اس کو ستھرا بنا لیا کرتے تھے اور اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تیر کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے، لیستظہر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم، کہ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو کچھ نہ کچھ ستھرا رکھ لے اگرچہ ایک تیر ہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیلا وغیرہ ہے سامنے، تھوڑی سی اونچی پہاڑی ہے یا کچھ مطلب ریت کا ٹیلا ہے، اس کو بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں اذا كنت في الصلاة فوق سطح يمر عليك الناس فكنت حيث لا يرى الناس اذا مروا قال سفیان فيكون الذي يمنعك من ان تراهم الذي يسترك، کہ جب تم کسی ایسی بلند جگہ پر ہو جو بلندی کی وجہ سے گزرنے والے لوگ وہاں سے نظر نہیں آ رہے تمہیں، تو وہ ستھرا شمار ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ٹیلا ہی کیوں نہ ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے کوئی گزرنے والا نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے سے گزر رہے ہیں لوگ ٹیلے کے پیچھے سے، تو اس کو تم ستھرا بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح چارپائی کو ستھرا بنانا، باب الصلاۃ الی السریر، امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ چارپائی کی طرف اس کو ستھرا بنا کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عائشہ کی روایت لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں سامنے ہی آپ کے چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، اور آپ کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی چارپائی پر۔ اللہ کے رسول اسی چارپائی کو ستھرا بنا کر کے اس سے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508 اور مسلم حدیث نمبر 512 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور چارپائی آپ کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی۔ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرُ کے لفظ ہے نا حدیث میں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے اور متوسط بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی اس کو ستھرا بناتے تھے۔